سجدہ، سعادت حسن منٹو۔ گلاس پر بوتل جھکی تو ایک دم حمید کی طبیعت پر بوجھ سا پڑ گیا۔ ملک جو اس کے سامنے تیسرا پیک پی رہا تھا فوراً تاڑ گیا کہ حمید کے اندر روحانی کشمکش پیدا ہو گئی ہے۔ وہ حمید کو 7 برس سے جانتا تھا اور ان 7 برسوں میں کئی بار حمید پر ایسے دورے پڑ چکے تھے جن کا مطلب اس کی سمجھ سے ہمیشہ بالا تر رہا تھا، لیکن وہ اتنا ضرور سمجھتا تھا کہ اس کے لاغر دوست کے سینے پر کوئی بوجھ ہے، ایسا بوجھ جس کا احساس شراب پینے کے دوران میں کبھی کبھی حمید کے اندر یوں پیدا ہوتا ہے جیسے بے دھیان بیٹھے ہوئے آدمی کی پسلیوں میں کوئی زور سے ٹہوکا دے دے۔ حمید بڑا خوشباش انسان تھا، ہنسی مذاق کا عادی، حاضر جواب، بزلہ سنج۔ اس میں بہت سی خوبیاں تھیں جو زیادہ نزدیک آ کر اس کے دوست ملک نے معلوم کی تھیں۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بے حد مخلص تھا، اس قدر مخلص کہ بعض اوقات اس کا اخلاص ملک کے لیے عہد عتیق کا رومانی افسانہ بن جاتا تھا۔ حمید کے کردار میں ایک عجیب و غریب بات جو ملک نے نوٹ کی یہ تھی کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ناآشنا تھیں۔ یوں تو ملک بھی رونے کے معاملے میں بڑا بخیل تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ جب کبھی رونے کا موقع آئے گا تو وہ ضرور رو دے گا۔ اس پر غم افزا باتیں اثر ضرور کرتی تھیں، مگر وہ اس اثر کو اتنی دیر اپنے دماغ پر بیٹھنے کی اجازت دیتا تھا جتنی دیر گھوڑا اپنے تنے ہوئے جسم پر مکھی کو۔ غموں سے دور رہنے والے اور ہر وقت ہنسی مذاق کے عادی حمید کی زندگی میں نہ جانے ایسا کون سا واقعہ الجھا ہوا تھا کہ وہ کبھی کبھی قبرستان کی طرح خاموش ہو جاتا تھا۔ ایسے لمحات جب اس پر طاری ہوتے تو اس کا چہرہ ایسی رنگت اختیار کر لیتا تھا جو 3 دن کی باسی شراب میں بے جان سوڈا گھولنے سے پیدا ہوتی ہے۔ 7 برس کے دوران میں کئی بار حمید پر ایسے دورے پڑ چکے تھے، مگر ملک نے آج تک اس سے ان کی وجہ دریافت نہ کی تھی۔ اس لیے نہیں کہ ان کی وجہ دریافت کرنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ ملک پرلے درجے کا سست اور کاہل واقع ہوا تھا۔ اس خیال سے بھی وہ حمید کے ساتھ اس معاملے میں بات چیت نہیں کرتا تھا کہ ایک طول طویل کہانی اسے سننا پڑے گی اور اس کے چوتھے پیک کا سارا سرور غارت ہو جائے گا۔ شراب پی کر لمبی چوڑی آپ بیتیاں سننا یا سنانا اس کے نزدیک بہت بڑی بدذوقی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کہانیاں سننے کے معاملے میں بہت ہی خام تھا۔ اسی خیال کی وجہ سے کہ وہ اطمینان سے حمید کی داستان نہیں سن سکے گا، اس نے آج تک اس سے ان دوروں کی بابت دریافت نہیں کیا تھا۔ کرپا رام نے حمید کے گلاس میں تیسرا پیک ڈال کر بوتل میز پر رکھ دی اور ملک سے مخاطب ہوا۔ ملک، اسے کیا ہو گیا ہے؟ ملک خاموش رہا، لیکن حمید مضطرب ہو گیا۔ اس کے اعصاب زور سے کانپ اٹھے۔ کرپا رام کی طرف دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس میں جب ناکامی ہوئی تو اس کا اضطراب اور بھی زیادہ ہو گیا۔ حمید کی یہ بہت بڑی کمزوری تھی کہ وہ کسی بات کو چھپا نہیں سکتا تھا، اور اگر چھپانے کی کوشش کرتا تو اس کی وہی حالت ہوتی جو آندھی میں صرف ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی عورت کی ہوتی ہے۔ ملک نے اپنا تیسرا پیک ختم کیا اور اس فضا کو جو کچھ عرصے پہلے طرب افزا باتوں سے گونج رہی تھی اپنی بے محل ہنسی سے خوشگوار بنانے کے لیے اس نے کرپا رام سے مخاطب ہو کر کہا، کرپا، تم مان لو اسے اشوک کمار کا فلمی عشق ہو گیا ہے۔ بھائی، یہ اشوک کمار بھی عجیب چیز ہے۔ پردے پر عشق کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسٹرائل پی رہا ہے۔ کرپا رام اشوک کمار کو اتنا ہی جانتا تھا جتنا کہ مہاراجہ اشوک اور اس کی مشہور آہنی لاٹ کو۔ فلم اور تاریخ سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ وہ ان کے فوائد سے ضرور آگاہ تھا، کیونکہ وہ عام طور پر کہا کرتا تھا، مجھے اگر کبھی بے خوابی کا عارضہ لاحق ہو جائے تو میں یا تو فلم دیکھنا شروع کر دوں گا یا چکرورتی کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھنا شروع کر دوں گا۔ وہ ہمیشہ حسابدان چکرورتی کو مورخ بنا کر اپنی مسرت کے لیے ایک بات پیدا کر لیا کرتا تھا۔ کرپا رام 4 پیک پی چکا تھا۔ 4 پیالہ پیک نشہ اس کے دماغ کی آخری منزل تک پہنچ چکا تھا۔ آنکھیں سکیڑ کر اس نے حمید کی طرف اس انداز سے دیکھا جیسے وہ کیمرے کا فوکس کر رہا ہے۔ تمہارا گلاس ابھی تک ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ حمید نے درد سر کے مریض کی سی شکل بنا کر کہا، بس اب مجھ سے زیادہ نہیں پی جائے گی۔ تم چغا دو۔ نہیں،
چغد نہیں کچھ اور ہو، تمہیں پینا ہوگی، سمجھے؟ یہ گلاس اور اس بوتل میں جتنی پڑی ہے سب کی سب تمہیں پینا ہوگی۔ شراب سے جو انکار کرے وہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ حیوان بھی نہیں، اس لیے کہ حیوانوں کو اگر انسان بنا دیا جائے تو وہ بھی اس خوبصورت شے کو کبھی نہ چھوڑیں۔ تم سن رہے ہو ملک؟ میں نے اگر یہ ساری شراب اس کے حلق میں نہ اونڈیل دی تو میرا نام کرپا رام نہیں، گھسیٹا رام آرٹسٹ ہے۔ گھسیٹا رام آرٹسٹ سے کرپا رام کو سخت نفرت تھی، صرف اس لیے کہ آرٹسٹ ہو کر اس کا نام گھسیٹا رام تھا۔ ملک کا منہ سوڈا ملی وسکی سے بھرا ہوا تھا۔ کرپا رام کی بات سن کر وہ بے اختیار ہنس پڑا، جس کے باعث اس کے منہ سے ایک فوارہ سا چھوٹ پڑا۔ کرپا رام، خدا کے لیے تم گھسیٹا رام آرٹسٹ کا نام نہ لیا کرو، میری انتڑیوں میں ایک طوفان سمجھ جاتا ہے، لا حول ولا۔ میری پتلون کا ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ لو بھائی حمید، اب تو تمہیں پینا ہی پڑے گی، کرپا رام گھسیٹا رام بنے یا نہ بنے، لیکن میں ضرور کرپا رام بن جاؤں گا اگر تم نے یہ گلاس خالی نہ کیا۔ لو پیو، پی جاؤ۔ ارے میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ یہ تمہارے چہرے پر یتیمیت کیسی برس رہی ہے؟ کرپا رام اٹھو، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، زبردستی کرنا ہی پڑے گی۔ کرپا رام اور ملک دونوں اٹھے اور حمید کو زبردستی پلانے کی کوشش کرنے لگے۔ حمید کو روحانی کوفت تو ویسے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ جب کرپا رام اور ملک نے اس کو جھنجھوڑنا شروع کیا تو اس کو جسمانی اذیت بھی پہنچی، جس کے باعث وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ اس کی پریشانی سے کرپا رام اور ملک بہت محظوظ ہوئے، چنانچہ انہوں نے ایک کھیل سمجھ کر حمید کو اور زیادہ تنگ کرنا شروع کیا۔ کرپا رام نے گلاس پکڑ کر اس کے سر میں تھوڑی سی شراب ڈال دی اور نائیوں کے انداز میں جب اس نے حمید کا سر سہلایا تو وہ اس قدر پریشان ہوا کہ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، اس کی آواز بھرا گئی، اس کے سارے جسم میں تشنج سا پیدا ہوا اور ایک دم کاندھے ڈھیلے کر کے اس نے رونی اور مردہ آواز میں کہا، میں بیمار ہوں، خدا کے لیے مجھے تنگ نہ کرو۔ کرپا رام اسے بہانہ سمجھ کر حمید کو اور زیادہ تنگ کرنے کے لیے کوئی نیا طریقہ سوچنے ہی والا تھا کہ ملک نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پرے ہٹا دیا۔ کرپا، اس کی طبیعت واقعی خراب ہے، دیکھو تو رو رہا ہے۔ کرپا رام نے اپنی موٹی کمر جھکا کر غور سے دیکھا۔ ارے تم تو سچ مچ رو رہے ہو۔ حمید کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، جس پر سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خیر تو ہے؟ یہ تم رو کیوں رہے ہو؟ بھائی حد ہو گئی، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، کچھ سمجھ میں بھی تو آئے، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ملک اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بھائی مجھے معاف کر دو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ حمید نے جیب سے رومال نکال کر اپنے آنسو پوچھے اور کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ جذبات کی شدت کے باعث اس کی قوت گویائی جواب دے گئی۔ تیسرے پیگ سے پہلے اس کے چہرے پر رونق تھی، اس کی باتیں سوڈے کے بلبلوں کی طرح تر و تازہ اور شگفتہ تھیں، مگر اب وہ باسی شراب کی طرح بے رونق تھا۔ وہ سکڑ سا گیا تھا، اس کی حالت ویسی ہی تھی جیسے بھیگی ہوئی پتلون کی ہوتی ہے۔ کرسی پر وہ اس انداز سے بیٹھا تھا گویا وہ اپنے آپ سے شرمندہ ہے۔ اپنے آپ کو چھپانے کی بھونڈی کوشش میں وہ ایک ایسا بے جان لطیفہ بن کے رہ گیا تھا جو بڑے ہی خام انداز میں سنایا گیا ہو۔ ملک کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ حمید، لو اب خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، واللہ تمہارے آنسوؤں سے مجھے روحانی تکلیف ہو رہی ہے۔ مزہ تو سب کرکرا ہو ہی گیا تھا، مگر یوں تمہارے ایکا ایکی آنسو بہانے سے میں بہت مغموم ہو گیا ہوں۔ خدا جانے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کچھ نہیں، میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، کبھی کبھی مجھے ایسی تکلیف ہو جایا کرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ کرپا رام بوتل میں بچی ہوئی شراب کو دیکھتا رہا اور ملک یہ ارادہ کرتا رہا کہ حمید سے آج پوچھ ہی لے کہ وقتاً فوقتاً اسے یہ دورے کیوں پڑتے ہیں، مگر وہ جا چکا تھا۔ حمید گھر پہنچا تو اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ کمرے میں چونکہ اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ رو بھی نہ سکتا تھا۔ اس کی آنسوؤں سے لبالب بھری ہوئی آنکھوں کو کرسیاں اور میزیں نہیں چھلکا سکتی تھیں۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس کوئی آدمی موجود ہو جس کے چھیڑنے سے وہ جی بھر کے رو سکے، مگر ساتھ ہی اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ بالکل اکیلا ہو۔ ایک عجیب کشمکش اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کرسی پر اس انداز سے اکیلا بیٹھا تھا جیسے شطرنج کا پٹا ہوا مہرہ بساط سے بہت دور پڑا ہے۔ سامنے میز پر اس کی ایک پرانی تصویر چمکدار فریم میں جڑی رکھی تھی۔ حمید نے اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا
تو 7 برس اس تصویر اور اس کے درمیان تھان کی طرح کھلتے چلے گئے۔ ٹھیک 7 برس پہلے برسات کے انہی دنوں میں رات کو وہ ریلوے ریسٹوران میں ملک عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس وقت کے حمید اور اس وقت کے حمید میں کتنا فرق تھا، کتنا فرق تھا۔ حمید نے یہ فرق اس شدت سے محسوس کیا کہ اسے اپنی تصویر میں ایک ایسا آدمی نظر آیا جس سے ملے اس کو ایک زمانہ گزر گیا ہے۔ اس نے تصویر کو غور سے دیکھا تو اس کے دل میں یہ تلخ احساس پیدا ہوا کہ انسانیت کے لحاظ سے وہ اس کے مقابلے میں بہت پست ہے۔ تصویر میں جو حمید ہے اس حمید کے مقابلے میں بدرجہ افضل و برتر ہے جو کرسی پر سر نیوڑائے بیٹھا ہے۔ چنانچہ اس احساس نے اس کے دل میں حسد بھی پیدا کر دیا۔ ایک سجدے، صرف ایک سجدے نے اس کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ آج سے ٹھیک 7 برس پہلے کا ذکر ہے۔ برسات کے یہی دن تھے۔ رات کو ریلوے ریسٹوران میں اپنے دوست ملک عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حمید کو یہ شرارت سوجی تھی کہ بغیر بو کی شراب جن کا ایک پورا پیگ لیمونیڈ میں ملا کر اس کو پلا دے، اور جب وہ پی جائے تو آہستہ سے اس کے کان میں کہے، مولانا ایک پورا پیگ آپ کے ثوابوں بھرے پیٹ میں داخل ہو چکا ہے۔ بیرے سے مل ملا کر اس نے اس بات کا انتظام کر دیا تھا کہ آرڈر دینے پر لیمونیڈ کی بوتل میں جن کا ایک پیگ ڈال کر ملک کو دے دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حمید نے وسکی پی اور ملک بظاہر بے خبری کی حالت میں جن کا پورا پیگ چڑھا گیا۔ حمید چونکہ 3 پیگ پینے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے پوچھا، ملک صاحب آپ یوں بیکار نہ بیٹھیے، میں تیسرا پیگ بڑی عیاشی سے پیا کرتا ہوں، آپ ایک اور لیمونیڈ منگوا لیجئے۔ ملک رضامند ہو گیا، چنانچہ ایک اور لیمونیڈ آ گیا۔ اس بیرے نے اپنی طرف سے جن کا ایک پیگ ملا دیا تھا۔ ملک سے حمید کی نئی نئی دوستی ہوئی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حمید اس شرارت سے باز رہتا، مگر ان دنوں وہ اس قدر زندہ دل اور شرارت پسند تھا کہ جب بیرا ملک کے لیے لیمونیڈ کا دوسرا گلاس لایا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو وہ اس خیال سے بہت خوش ہوا کہ ایک کے بجائے 2 پیگ ملک کے پیٹ کے اندر چلے جائیں گے۔ ملک آہستہ آہستہ لیمونیڈ ملی جن پیتا رہا اور حمید دل ہی دل میں اس کبوتر کی طرح گڑگڑاتا رہا جس کے پاس ایک کبوتری آ بیٹھی ہو۔ اس نے جلدی جلدی اپنا تیسرا پیگ ختم کیا اور ملک سے پوچھا، اور پئیں گے آپ؟ ملک نے غیر معمولی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، نہیں۔ پھر اس نے بڑے روکھے انداز میں کہا، اگر تمہیں اور پینا ہے تو پیو، میں جاؤں گا، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اس مختصر گفتگو کے بعد دونوں اٹھے۔ حمید نے دوسرے کمرے میں جا کر بل ادا کیا۔ جب وہ ریسٹوران سے باہر نکلے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حمید کے دل میں یہ خواہش چٹکیاں لینے لگی کہ وہ ملک پر اپنی شرارت واضح کر دے، مگر اچھے موقع کی تلاش میں کافی وقت گزر گیا۔ ملک بالکل خاموش تھا اور حمید کے اندر پھلجڑی سی چھوٹ رہی تھی۔ بے شمار ننھی ننھی خوبصورت اور شوخ و شنگ باتیں اس کے دل و دماغ میں پیدا ہو کر بجھ رہی تھی۔ وہ ملک کی خاموشی سے پریشان ہو رہا تھا، اور جب اس نے اپنی پریشانی کا اظہار نہ کیا تو آہستہ آہستہ اس کی طبیعت پر ایک افسردگی سی طاری ہو گئی۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ اس کی شرارت اب دم کٹی گلہری بن کر رہ گئی ہے۔ دیر تک دونوں بالکل خاموش چلتے رہے۔ جب کمپنی باغ آیا تو ملک ایک بینچ پر مفکرانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ چند لمحات ایسی خاموشی میں گزرے کہ حمید کے دل میں وہاں سے اٹھ بھاگنے کی خواہش پیدا ہوئی، مگر اس وقت زیادہ دیر تک دبے رہنے کے باعث اس کی تمام تیزی اور تراری مان پڑ چکی تھی۔ ملک بینچ پر سے اٹھ کھڑا ہوا، حمید تم نے آج مجھے روحانی تکلیف پہنچائی ہے، تمہیں یہ شرارت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی آواز میں اور درد پیدا ہو گیا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہاری اس شرارت سے مجھے کس قدر روحانی تکلیف پہنچی ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور حمید اپنے آپ کو بڑی شدت سے گنہگار محسوس کرنے لگا۔ معافی مانگنے کا خیال اس کو آیا تھا، مگر ملک باغ سے نکل کر باہر سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ ملک کے چلے جانے کے بعد حمید گناہ اور ثواب کے چکر میں پھنس گیا۔ شراب کے حرام ہونے کے متعلق اس نے جتنی باتیں لوگوں سے سنی تھیں، سب کی سب اس کے کانوں میں بھنبھنانے لگیں۔ شراب اخلاق بگاڑ دیتی ہے، شراب خانہ خراب ہے، شراب پی کر آدمی بے ادب اور بے حیا ہو جاتا ہے، شراب اسی لیے حرام ہے، شراب صحت کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، اس کے پینے سے پھیپھڑے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ شراب 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 کی ایک لامتناہی گردان حمید کے دماغ میں شروع ہو گئی،
اور اس کی تمام برائیاں ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ گئیں۔ سب سے بڑی برائی تو یہ ہے، حمید نے محسوس کیا، کہ میں نے بے ضرر شرارت سمجھ کر ایک شریف آدمی کو دھوکے سے شراب پلا دی ہے۔ ممکن ہے وہ پکا نمازی اور پرہیزگار ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ غلطی میری ہے اور سارا گناہ میرے ہی سر ہوگا، مگر اسے جو روحانی تکلیف پہنچی ہے اس کا کیا؟ واللہ باللہ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ اسے تکلیف پہنچے۔ میں اس سے معافی مانگ لوں گا، لیکن اس سے معافی مانگ کر بھی تو میرا گناہ ہلکا نہیں ہوگا۔ ایک میں نے شراب پی، اوپر سے اس کو دھوکہ دے کر پلائی۔ وسکی کا نشہ اس کے دماغ میں جمائیاں لینے لگا، جس سے اس کا احساس گناہ گھناؤنی شکل اختیار کر گیا۔ مجھے معافی مانگنی چاہیے، مجھے شراب چھوڑ دینی چاہیے، مجھے گناہوں سے پاک زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس کو شراب شروع کیے صرف 2 برس ہوئے تھے، ابھی تک وہ اس کا عادی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے گھر لوٹتے ہوئے راستے میں دوسری باتوں کے ساتھ اس پر بھی غور کیا۔ میں شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، یہ کوئی ضروری چیز نہیں، میں اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ منہ سے لگی ہوئی یہ چھٹ ہی نہیں سکتی۔ میں اسے بالکل چھوڑ دوں گا، میں اس خیال کو غلط ثابت کر دوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے حمید نے خود کو ایک ہیرو محسوس کیا۔ پھر ایک دم اس کے دماغ میں خدا کا خیال آیا، جس نے اسے تباہی سے بچا لیا تھا۔ مجھے شکر بجا لانا چاہیے کہ میرے سینے میں نور پیدا ہو گیا ہے، میں نہ جانے کتنی دیر تک اس کھائی میں پڑا رہتا۔ وہ اپنی گلی میں پہنچ چکا تھا۔ اوپر آسمان میں گدلے بادلوں میں چاند صابن کے جھاگ لگے گالوں کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ہوا خنک تھی، فضا بالکل خاموش تھی۔ حمید پر خدا کے روب اور شراب نوشی سے بچ جانے کے احساس نے رقت طاری کر دی۔ اس نے شکرانے کا سجدہ کرنا چاہا، وہیں پتھریلی زمین پر اس نے گھٹنے ٹیک کر اپنا ماتھا رگڑنا چاہا، اس خیال سے کہ اسے کوئی دیکھ لے گا۔ وہ کچھ دیر کے لیے ٹھٹک گیا، مگر فوراً یہ سوچ کر کہ یوں خدا کی نگاہوں میں اس کی وقت بڑھ جائے گی، وہ ڈبکی لگانے کے انداز میں جھکا اور اپنی پیشانی گلی کے ٹھنڈے ٹھنڈے پتھریلے فرش کے ساتھ جوڑ دی۔ جب وہ اٹھا تو اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا آدمی محسوس کیا۔ اس نے جب آس پاس کی اونچی دیواروں کو دیکھا تو وہ اسے اپنے قد کے مقابلے میں بہت پست معلوم ہوئی۔ اس واقعے کے 1.5 مہینے بعد اسی کمرے میں جہاں اب حمید بیٹھا اپنی 7 برس کی پرانی تصویر پر رشک کھا رہا تھا، اس کا دوست ملک آ گیا۔ اندر آتے ہی اس نے اپنی جیب سے بلیک اینڈ وائٹ کا ادھا نکالا اور زور سے میز پر رکھ کر کہا، حمید آؤ، آج پئیں اور خوب پئیں، یہ ختم ہو جائے گی تو اور لائیں گے۔ حمید اس قدر متحیر ہوا کہ وہ اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ملک نے دوسری جیب سے سوڈے کی بوتل نکالی، تپائی پر سے گلاس اٹھا کر اس میں شراب انڈیلی، سوڈے کی بوتل انگوٹھے سے کھولی اور حمید کی متحیر آنکھوں کے سامنے وہ 2 پیک غٹا غٹ پی گیا۔ حمید نے تتلاتے ہوئے کہا، لیکن اس روز تم نے مجھے اتنا برا بھلا کہا تھا۔ ملک نے ایک قہقہہ بلند کیا۔ تم نے مجھ سے شرارت کی، میں نے بھی اس کے جواب میں تم سے شرارتاً کچھ کہہ دیا، مگر بھائی ایمان کی بات ہے، جو مزہ اس روز جن کے 2 پیک پینے میں آیا ہے زندگی بھر کبھی نہیں آئے گا۔ لو اب چھوڑو اس قصے کو، وسکی پیو، جن ون بکواس ہے، شراب پینی ہو تو وسکی پینی چاہیے۔ یہ سن کر حمید کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ جو سجدہ اس نے گلی میں کیا تھا ٹھنڈے فرش سے نکل کر اس کی پیشانی پر چپک گیا ہے۔ یہ سجدہ بھوت کی طرح حمید کی زندگی سے چمٹ گیا تھا۔ اس نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھر پینا شروع کیا، مگر اس سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ان 7 برسوں میں جو اس کی پرانی تصویر اور اس کے درمیان کھلے ہوئے تھے، یہ ایک سجدہ بے شمار مرتبہ حمید کو اس کی اپنی نگاہوں میں ذلیل اور رسوا کر چکا تھا۔ اس کی خودی، اس کی تخلیقی قوت، اس کی زندگی کی وہ حرارت جس سے حمید اپنے ماحول کو گرما کے رکھنا چاہتا تھا، اس سجدے نے قریب قریب سرد کر دی تھی۔ یہ سجدہ اس کی زندگی میں ایک ایسی خراب بریک بن گئی تھی جو کبھی کبھی اپنے آپ اس کے چلتے ہوئے پہیوں کو ایک دھچکے کے ساتھ ٹھہرا دیتی تھی۔ 7 برس کی پرانی تصویر اس کے سامنے میز پر پڑی تھی۔ جب سارا واقعہ اس کے دماغ میں پوری تفصیل کے ساتھ دہرایا جا چکا تھا تو اس کے اندر ایک ناقابل بیان اضطراب پیدا ہو گیا۔ وہ ایسا محسوس کرنے لگا جیسے اس کو قے ہونے والی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور سامنے کی دیوار کے ساتھ اس نے اپنا ماتھا رگڑنا شروع کر دیا، جیسے وہ اس سجدے کا نشان مٹانا چاہتا ہے۔ اس عمل سے اسے جب جسمانی تکلیف پہنچی تو وہ پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔
سر جھکا کر اور کاندھے ڈھیلے کر کے اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، اے خدا، میرا سجدہ مجھے واپس دے دے۔